السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے شہر ملتان کو اولیاء کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے کہ یہاں کئی بزرگوں کے مزارات موجود ہیں، یا اس کے پیچھے ایک ایسی تاریخ چھپی ہے جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں؟ آج ہم آپ کو وقت کی اس مسافت پر لے چلیں گے جہاں ملتان صرف ایک شہر نہیں بلکہ تہذیبوں کا مرکز تھا۔ ایک ایسا شہر جس نے مختلف ادوار دیکھے۔ کبھی اسے سورج کی عبادت کا مرکز سمجھا گیا تو کبھی یہ تجارت کا عظیم راستہ بنا۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام کی روشنی اس سرزمین تک پہنچی اور اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ملتان ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ قدیم مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ شہر اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ مختلف سلطنتوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہاں سے گزرنے والے قافلے صرف تجارتی نہیں بلکہ علم، تہذیب اور خیالات بھی ساتھ لاتے تھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ملتان کو اولیاء کی سرزمین صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں چند بڑے مزارات موجود ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جب اسلام برصغیر میں پھیلنا شروع ہوا تو بہت سے صوفیاء کرام نے تلوار نہیں بلکہ اخلاق، محبت، خدمت اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ انہی بزرگوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنایا۔ یہاں خانقاہیں قائم ہوئیں، علم کے حلقے بنے، مسافروں کے لیے لنگر جاری ہوئے، غریبوں کی مدد کی گئی اور دین کی دعوت حکمت اور نرمی سے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ملتان صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ روحانی تربیت کا مرکز بن گیا۔ دور دور سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے، اصلاح نفس اور روحانی رہنمائی کے لیے آنے لگے۔ ایک دلچسپ بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ ہے کہ ملتان میں صرف ایک یا دو نہیں بلکہ صدیوں کے دوران سینکڑوں صالحین، علماء اور صوفیاء کرام نے قیام کیا۔ مشہور مزارات تو چند ہیں، لیکن اس شہر کی گلیوں اور اطراف میں ایسے بے شمار بزرگ مدفون ہیں جن کے نام آج عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں۔ اسی لیے پرانے زمانے میں بعض مورخین نے لکھا کہ ملتان میں قدم قدم پر کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد ملتی ہے۔ اگرچہ روایات میں مزارات کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ ملتان صدیوں تک ایک اہم روحانی مرکز رہا۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی قابل غور ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کرام صرف عبادت کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہترین معلم، مصلح اور سماجی خدمت گزار بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو قرآن، سنت، اخلاق، دیانت، عدل اور محبت کا درس دیا۔ ان کی خانقاہوں میں امیر اور غریب ایک ہی صف میں بیٹھتے تھے۔ ملتان کی شناخت بنانے والے ان بزرگوں میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ، دیگر کئی بزرگوں کے نام نمایاں ہیں۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف ملتان بلکہ پورے بر صغیر پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک اور کم معروف حقیقت یہ ہے کہ ملتان کی روحانی حیثیت کی وجہ سے وسط ایشیا، ایران، افغانستان اور بر صغیر کے مختلف علاقوں سے علماء اور طلباء یہاں آتے تھے۔ اس شہر میں دینی تعلیم، فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف کے حلقے قائم تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنے دور کا ایک اہم علمی مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ تاہم یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اولیاء اللہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ ان سے محبت کرنا، ان کی نیکیوں سے سبق لینا اور ان کے اچھے کردار کو اپنانا درست ہے، لیکن ہر قسم کی عبادت، دعا اور مدد طلب کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ شاید یہی وہ توازن ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اولیاء کی اصل عظمت
ان کے مزارات نہیں بلکہ ان کی سیرت، علم، تقوی اور خدمت خلق میں ہے۔ اگر ہم صرف عمارتوں کو دیکھیں اور ان کے کردار کو بھول جائیں تو ہم ان کی اصل میراث سے محروم رہ جائیں گے۔ آج بھی جب سورج غروب ہوتا ہے اور ملتان کے قدیم فضا میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں پرانی تاریخ آج بھی زندہ ہے۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قوموں کی اصل طاقت صرف مضبوط قلعوں یا بلند عمارتوں میں نہیں بلکہ ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے کردار سے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اسی کردار نے ملتان کو وہ مقام دیا کہ لوگ اسے محبت سے اولیاء کی سرزمین کہنے لگے۔ یہ لقب صرف تاریخی روایت نہیں بلکہ صدیوں کی علمی، روحانی اور سماجی خدمات کی یادگار ہے۔ اگر آپ کو تاریخ ملتان، اس کے اولیاء، ان کی تعلیمات اور کم معروف تاریخی حقائق جاننے کا شوق ہے تو ہماری اس سیریز کا حصہ بنیے۔ اگلی قسط میں ہم حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کی زندگی، خدمات اور ان سے وابستہ مستند تاریخی واقعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی اچھی صفات اپنانے، قرآن و سنت پر عمل کرنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔